بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا درس نمبر 40 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس عنوان کا درس جو ہے وہ درس کا عنوان مرفوعات میں قادہ اور اس کے اخوات کا اسم ہے۔ یعنی ہم نے اس سے پہلے درس میں کانا اور اس کے اخوات کا اسم کے متعلق ہم نے پڑھا کہ کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کے کانا اپنے اسم کو اور اس کے اخوات مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو وہ اپنا اسم بنا کر اس کو رفع اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دے دیتے ہیں۔ کانا کی خبر کا آپ نے پڑھا کہ کانا کی خبر ممکن ہے مفرد ہو، جیسے کہ زیدن کان زیدن قائمن، اور اسی طریقے سے افعال ناقصہ اور اخوات کانا کی خبر ممکن ہے جملہ ہوں، جملہ ہونے کی صورت میں یا وہ جملہ اسمیہ ہوں گی، یا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ ہونے کی صورت میں یا وہ خبر جملہ فعلیہ مضارع کے ساتھ یا وہ جملہ فعلیہ جو ہے فعل ماضی کے ساتھ ہو۔ اگر ماضی کے ساتھ ہو تو ہم نے کہا کہ اس میں قد کا آنا ضروری ہے، اور کبھی کبھار قد کے بغیر بھی قد کو تقدیر میں رکھ کر بھی لایا جاتا ہے۔ اور آج ہم جو ہے بحث کریں گے دوسرا ایک قسم فعل کا، جس کو ہم قادہ اور اس کے اخوات کہتے ہیں۔ تو قادہ اور ان کے اخوات یہ بھی فعل افعال ناقصہ کی طرح ہیں، یعنی یہ بھی اس مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دے دیتے ہیں۔ تو پھر تو یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح ہوئے، تو ان کو بھی افعال ناقصہ کے ضمن میں بحث کرنی چاہیے تھی۔ پھر ان کو الگ سے افعال مقاربہ کے نام سے افعال اسم قادہ اور اخوات قادہ، جن کو افعال مقاربہ کہتے ہیں، اس نام سے ان کو کیوں یہاں پر الگ سے ایک درس کا عنوان بنایا گیا ہے؟ تو اس کی جواب میں انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ آپ کو جملتاً عرض کروں کہ اس کی جواب یہ ہے کہ قادہ اور اخوات قادہ کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، جبکہ افعال ناقصہ کی خبر مفرد بھی ہوتی تھی، جملہ ہوتی تھی، جملہ کی صورت میں جملہ اسمیہ بھی، جملہ فعلیہ بھی، جملہ فعلیہ میں فعل مضارع کے ساتھ، فعل ماضی کے ساتھ، یعنی خواہ اس کے خبر جیسے بھی ہو سکتی تھی، امکان تھا۔ جس طریقے سے مبتدا کی خبر مختلف صورتوں میں آتی تھی، اسی طریقے سے کانا اور اس کے اخوات کی خبر بھی مختلف صورتوں میں آ سکتی تھی۔ لیکن قادہ اور اس کے اخوات، یعنی جن کو افعال مقاربہ کہتے ہیں، ان افعال مقاربہ کی خبر جو ہے وہ فقط فعل مضارع کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا یہ اتنا فرق کسی صنعت علم کے اندر ایک الگ باب بننے کے لیے اتنا فرق کافی ہوتا ہے، تو لہذا ان کو الگ سے افعال مقاربہ کے نام سے ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ تو اب اس باب میں پہلی سوال ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی سوال اس میں یہ ہے کہ ما ہی قادہ، قادہ کیا چیز ہے، قادہ کسے کہتے ہیں؟ تو قادہ کی تعریف میں فرمایا کہ قادہ ایک ایسا فعل ہے جو مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے کانا جیسا عمل، یعنی جس طریقے سے کانا اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا تھا، اسی طریقے سے یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو رفع دیتا ہے اور خبر کو اپنے خبر بنا کر اس کو نصب دے دیتا ہے۔ یہ اس کا بھی کام ہے، اور اس کا خبر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خبر کیا ہو، فعل مضارع کے ساتھ ہو۔
تو دیکھو قاعدہ فعل یدخل علی المبتدا والخبر، قاعدہ ایک فعل ہے جو مبتدا پر اور خبر پر داخل ہوتا ہے. فیعمل عمل کانا، اور کانا جیسا عمل کرتا ہے. یعنی کیا مطلب کانا جیسا عمل کرتا ہے؟ یعنی ای انہ یرفع المبتدا و یسمى اسمہ، یعنی یہ مبتدا کو رفع دیتا ہے اور اس کو قاعدہ کا اسم کہتے ہیں اس کو. وینصب الخبر، اور اس کو خبر کو یہ نصب دیتا ہے. وہ یسمى خبرہ، اور اس کو خبر قاعدہ کہتے ہیں. نہ ہو جیسے اس کے لیے مثال قاد الفرس یسقط، یہاں پر قاعدہ فعل مقاربہ ہے. قاعدہ الفارس اس کا اسم ہے، فارسو پڑھا. اور یسقط دیکھو یسقط فعل مضارع ہے، یہ قاعدہ کی خبر ہے. وَيَكَادُ الْمَطَرُ يَنزِلُ، قاعدہ فعل ماضی تھا اور یکاد فعل مضارع ہے. تو یکاد المطر ینزل، یعنی پہلے قاعدہ فارس یسقط، فارس جو ہے گھوڑ سوار گر گیا. وَيَكَادُ الْمَطَرُ يَنزِلُ، بارش ہو رہی ہے. تو دیکھو یہ یکادو المطر کے اوپر جو ہے داخل ہو گیا. المطر یکادو کے لیے اسم ہے اور ینزلو اس کے لیے خبر ہے. یہ بحث یہ اس کا یعنی عمل ہو گیا. یعنی قاعدہ وہ ہے جو مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو رفع دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دیتا ہے. مبتدا کو اسم قاعدہ کہتے ہیں اور خبر کو خبر قاعدہ کہا جاتا ہے. یہ مثالیں بھی دی اور مثالوں سے معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ جو ہے فعل ماضی بھی آ سکتا ہے، مضارع بھی آ سکتا ہے. اس کی خبر جو ہے آپ نے دیکھا فعل مضارع کے ساتھ ہے. پہلے والے میں یسقط، دوسرے والے میں ینزل، یہ دونوں کے دونوں خبریں کیا ہیں؟ فعل مضارع کے ساتھ ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ دوسری سوال ہے کہ حل توجد افعال تعمل عمل قاعدہ، یا آیا اس قاعدے کے علاوہ کوئی اور بھی افعال ہیں جو اسی قاعدے جیسے عمل کرتے ہوں؟ تو کہتا ہے کہ یوجد 16 فعلا، یعنی 16 فعل ہمارے پاس ہیں جو وہی عمل کرتے ہیں جو قاعدہ جیسا. یہ کہتا ہے کہ یوجد 16 فعلا تعمل عمل قاعدہ، جو قاعدہ والی عمل کرتے ہیں. یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں، مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دے کر اپنے اسم بناتے ہیں اور خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بناتے ہیں. وتسمى، اور ان افعال کو جو فعل قاعدہ کی طرح ہیں ان کا نام رکھا گیا ہے تسمى اخوات قاعدہ، یعنی اس کو قاعدہ کی اخوات نام رکھا گیا ہے. وہی، اور وہ کون کون سے ہیں؟ قرابہ ہے، اوشکا ہے، و اسا ہے، و ہرا ہے، و اکلولکا. یہ جو وہ شرع ہے، انشاء ہے، تفقہ ہے، اقبل ہے، علق ہے، و اخذ ہے، و جعل ہے، و حب ہے، و ابتدع ہے، و قام ہے، و انبرا. یہ کل 16 فعل ہیں جن کو اخوات قاعدہ کہا جاتا ہے. یہ قاعدہ کی طرح جو ہے مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو رفع دیتے ہیں اور اس مبتدا کی خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دے دیتے ہیں. یہ بحث ہماری 2 سوالوں کے جواب یہاں پر ہو گیا. اب تیسری جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھو ایک فائدہ بیان کرتے ہیں یہاں پر. وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ افعال، یہ قاعدہ اور اس کے جو اخوات ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا قاعدہ اور اس کے اخوات کی 3 قسمیں ہیں. 3 طرح سے ان کا استعمال ہے، یعنی یہ جو ہے 3 انداز میں آتے ہیں اور 3 طرح کا ان کے 3 اقسام ان کی ہیں. تو ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جو اس کے خبر کو کے قریب ہونے پہ دلالت کرتی ہیں. یعنی پہلی قسم وہ ہے کہ خبر اسم کے قریب ہونے پر یہ دلالت کرتے ہیں.
اور وہ افعال جو خبر کو اسم کے قریب ہونے پہ دلالت کرتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ قادہ ہے، قربہ ہے اور اوشکا ہے۔ یہ تین فعل ہیں جو اس عمل یعنی قادہ ان کی خبر کو اسم کے قریب کرنے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو خبر کو اسم کے قریب کرنا رجا کے طور پر، امید کے طور پر، یعنی امید ہے کہ یہ خبر اس کے قریب ہو جائے، یعنی یہ امید ہے ان کے اندر، قریب ہونے کا امید ہے۔ اب خبر قریب نہیں ہوا بلکہ قریب ہونے کی امید ہے۔ امید کی بنیاد پر جو ہے یہ افعال جو ہیں اپنی خبر کو اسم کے قریب کرنے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ افعال ہیں جو اپنے اسم کا خبر پر شروع ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی کام ان پہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عادت وہ ہے نا کہ قعدت وہ کیا ہے جیسے شرع کے معنی پہ شرع یعنی شروع کیا اس نے کام اس میں شروع کرنے کے معنی پہ آ جاتے ہیں۔ تو پس لہٰذا یہ تین قسم کے یہ افعال ہیں جن میں سے کچھ میں خبر جو ہے اسم کے قریب ہونے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، کچھ میں خبر جو ہے واقع ہونے کی امید کے ساتھ جو ہے وہاں پر فعل ہو رہا ہے، جیسے مثلا قعدت الشمس تغربا، تو یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہے، امید ہے کہ مطلب ابھی وہ غروب ہو جائے، ابھی غروب نہیں ہو گئی لیکن غروب ہونے کے بالکل قریب ہے، امید ہے، امیدوار ہیں۔ اور تیسری دفعہ جو ہے یہ باقاعدہ شروع ہونے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، فعل باقاعدہ کیا ہو گیا، شروع ہو چکا ہے، کام شروع ہو چکا ہے وہاں پر، تو اس فعل پہ یہ دلالت کرتے ہیں۔ تو پھر ان سب کو تو اس کے اندر کچھ ہے جو وقوع خبر قریب کرنے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں جو پہلی قسم ہے، اما باقی ان میں تو ایک میں تو باقاعدہ امید ہے ابھی بس ہونے والا ہے، دوسرے میں ہے شروع ہو چکا ہے، ان کو بھی قریب کرنے کے معنی پر افعال مقاربہ کے نام پر استعمال کرنا، یہ کیا ہے یہ، لیکن اسم نام جو ہے ان کا جو ہے مقاربہ رکھا گیا ہے، اور یہ مقاربہ جو ہے نام رکھنا یعنی کل کا نام بعض کے نام پر رکھا گیا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم البعض، یعنی کل کا نام یعنی تمام کا نام بعض کے جو ہے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان میں سے بعض ہیں جو ابتدا کے میں بیان کیا کہ یہ خبر کو اسم کے قریب کرنے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، باقی جو امید ہیں بعض میں شروع ہے، تو ان کو بھی افعال مقاربہ کہنا یہ طردن للباب ہے، یعنی مطلب تسمیۃ الکل باسم جزئی کے معنی پہ یہ ان کا نام رکھا گیا ہے۔ ابھی دیکھو اس کو ہم پڑھتے ہیں فائدتن، اس فائدے میں قعدہ و اخواتھا، قعدہ اور اس کے اخوات ہیں، ثلاثۃ اقسام، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ان میں سے الاول، ان میں سے پہلی قسم ما وہ چیز ہے یدل علی قرب وقوع الخبر، یعنی یہ خبر کے اسم کے قریب کرنے پر یہ افعال دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ افعال کون کون سے ہیں؟ وہ قعدہ ہے، قربہ ہے، اوشکا ہے، یہ دلالت کرتے ہیں خبر کا اسم کے نزدیک ہونے، قریب ہونے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں۔ البتہ ان کے آگے مثالیں آئیں گی، کل سے ہم باقاعدہ بحث شروع کریں گے، تو آج اتنا آپ سمجھے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے ما یدل علی رجاء وقوعہ، یعنی ان کے واقع ہونے کی امید پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ یہ افعال جو ہے افعال مقاربہ ہیں جو وقوع خبر پر کے امید پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ عصا ہے، ہرا ہے، اخلولک ہے، یہ وہ تین فعل ہیں جو خبر کے اسم کے قریب ہونے کی امید پر یہ جو ہے دلالت کرتے ہیں۔
اور تیسری جو اس میں قسم ہے وہ یہ ہے کہ وثالثو، تیسری قسم ما یدل علی الشروع فیہ، یعنی اس میں باقاعدہ کام کے شروع ہونے کے اوپر یہ دلالت کرتے ہیں، کام آغاز ہو چکا ہے ان میں، یعنی کہ مطلب قریب کرنا یا امید وغیرہ ان میں پائی نہیں جاتی ہے، بلکہ ان میں باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے، اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ شرع اور وما یلیہا الی آخرہ، اور یہ جو ہے شرع اور اس کے بعد جو آخر تک جو جتنے بھی افعال ہیں ان میں یہ کام ہوتا ہے کہ جناب کہ ان میں کام کے شروع ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ شرع سے آخر تک کون سے ہیں؟ شرع ہے، انشاء ہے، تفقہ ہے، اقبلہ ہے، علقہ ہے، اخذ ہے، جعل ہے، حب ہے، ابتدع ہے، کامہ ہے، انبرا ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی افعال ہیں یہ افعال ان میں شروع ہونے کے معنی پہ یہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پس ایسا ہے تو ان میں سے کچھ افعال میں وقوع خبر کے قریب ہونے پہ دلالت ہے، اور بقیہ ان میں تو بعض میں امید ہے، بعض میں باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، تو ان کو بھی مقاربہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب خود بتاتے ہیں کہ وَيُقَالُ لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ افعال المقاربتی، کہتے ہیں کہ یہ تمام افعال جو جتنے 16 فعل ہیں ان سب افعال کو افعال مقاربہ کہا گیا ہے، ان سب کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ لیکن کیوں کہتے ہیں افعال مقاربہ؟ یہاں تو صرف 3 فعل جو شروع کے تھے وہ قریب کرنے کے معنی پہ تھے، تو کہتے ہیں من باب تسمیت الکل باسم البعض، تو یہ جو ہے اس کل کا نام جو ہے ان کے بعض کے نام سے رکھا گیا ہے۔ بعض ہیں ان میں جو خبر کو اسم کے قریب کرنے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، اور باقی ساروں میں یہ قریب کا معنی نہیں ہے، بعض میں امید ہے، بعض میں باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، ان کو بھی یہ افعال مقاربہ کہہ دینا، یہ بعض کے نام کی وجہ سے ساروں کے اوپر یہ نام پڑ گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو سب کو ہم ابھی افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے بحث میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ ان مباحث کو ہم بیان کریں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔